بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم اپنی سیرت انبیاء کرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو پچھلی قسط میں ہم بیان کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ہم وہیں سے جاری رکھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھ کر فرمایا میں بیمار ہونے والا ہوں، تو وہ پیٹ پھیر کر آپ علیہ السلام کے پاس سے چلے گئے۔ ان کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیماری متحدی ہو کر ان کو نہ لگ جائے۔ قرآن پاک میں سورہ الصفات 90 نمبر آیت میں فرمایا گیا کہ سو وہ بیٹھ کر ان کے پاس سے چلے گئے۔ جب قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ تم کیوں نہیں کھاتے، تمہیں کیا ہوا، تم بولتے کیوں نہیں؟ قرآن پاک میں ہے سورہ الصفات 91 اور 92 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ ہے پھر وہ خاموشی سے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ تم کیوں نہیں کھاتے، تمہیں کیا ہوا، تم بولتے کیوں نہیں؟ اس آیت میں راگ کا لفظ استعمال ہوا ہے، المفردت میں ہے۔ راگ کا مصدر رواگ ہے، روگ کا معنی ہے چپکے سے کسی کی طرف جانا اور خفیہ دو گھات لگانا، جیسے لومڑی مکر اور فریب سے کوئی چال چلتی ہے تو کہتے ہیں راگ الگ۔ کوئی شخص مکر و فریب سے کسی شخص سے کام نکالے تو اس کو بھی راگ کہتے ہیں۔ ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چپکے سے ان کے بت خانے میں تشریف لے گئے اور ان بتوں سے استہزاء فرمایا تم کیوں نہیں کھاتے، تمہیں کیا ہوا، تم بولتے کیوں نہیں؟ ان کی قوم کے کافر لوگ بتوں کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں لے جا کر رکھتے تھے تاکہ ان کی بتوں کا تقرب حاصل ہو اور وہ طعام ان کے پاس رکھ جانے سے متبرک ہو جائے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ بتوں کے پاس طعام رکھ کر گئے تھے کہ وہ میلے سے واپس آ کر اس طعام کو کھائیں گے، اور وہ طعام بتوں کے پاس اس لیے چھوڑا تھا کہ وہ طعام متبرک ہو جاتے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں رکھی اور ان بتوں سے استہزاء فرمایا تم کھاتے کیوں نہیں، تمہیں کیا ہوا، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم تمہارے پیٹ پھیر جانے کے بعد میں تمہارے بتوں کے ساتھ خفیہ تدبیر کروں گا۔ قرآن پاک میں سورہ انبیاء 57 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ ہے اور اللہ کی قسم تمہارے پیٹ پھیر کر جانے کے بعد میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ تدبیر کروں گا۔ اس تدبیر کی تفسیر امام ابن جریر نے اس طرح بیان کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے عرفی باپ سے نے کہا اے ابراہیم، ہماری ایک عید ہے، اگر تم ہمارے ساتھ اس دن جاؤ تو تم کو ہمارا دین اچھا لگے گا۔ جب عید کا دن آیا تو وہ سب روانہ ہوئے۔ جب کچھ راستہ طے ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گر گئے اور ارشاد فرمایا میں بیمار ہوں، میرے پیر میں تکلیف ہے۔ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم کو وہیں چھوڑ دیا اور جب وہ چلے گئے تو انہوں نے زور سے کہا اور اللہ کی قسم تمہارے پیٹ پھیر جانے کے بعد میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ تدبیر کروں گا۔ ان کی قوم کے کچھ لوگوں نے اس بات کو سن لیا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت کدہ کی طرف گئے۔ اس بت کدہ میں ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس کے سامنے ایک بہت بڑا بت نصب تھا اور اس کے ساتھ بہت چھوٹے چھوٹے بت رکھے ہوئے تھے اور ان بتوں کے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا۔ ان کا پروگرام تھا کہ وہ اپنی عید یا میلے سے واپس آ کر اس طعام کو کھائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کے سامنے کھانا رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا، سورہ صفات 91-93 میں ذکر ہے کہ آپ نے ان بتوں کے پاس جا کر فرمایا تم کھاتے کیوں نہیں، تم کو کیا ہوا، تم بات کیوں نہیں کرتے؟ پھر ان کی طرف مڑ کر دائیں ہاتھ سے مارنا شروع کر دیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑے سے تمام بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، تمام بت ٹوٹ کر ان کے قدموں میں گر گئے۔ پھر انہوں نے کلہاڑا اٹھا کر سب سے بڑے بت کی گردن پر رکھ دیا۔ پھر جب ان کی قوم میلے سے واپس آئی تو کھانا کھانے کے لیے اپنے بت قدا میں گئی۔ وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ بڑے بت کے سوا ان کے سارے خدا ٹوٹے ہوئے پڑے ہوئے۔ اس وقت انہوں نے کہا، ہمارے معبودوں کے ساتھ جس نے بھی یہ کارروائی کی ہے وہ بے شک ضرور ظالموں میں سے ہے۔ انہوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے بتوں کو دائیں ہاتھ سے اس ضرب لگائی اور ان کو توڑ دیا تھا۔ قرآن مجید میں ہے سورہ صفات 93 نمبر آیت میں، پھر انہوں نے خاموشی کے ساتھ دائیں ہاتھ سے ان پر ضرب لگائی۔ اس آیت میں یمین کا لفظ ہے، اس کی کئی تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ یمین سے مراد دایاں ہاتھ ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دائیں ہاتھ سے کلہاڑا اٹھا کر ان بتوں کو ضربات لگائی اور دائیں ہاتھ کا اس نے ذکر فرمایا۔ دایاں ہاتھ بائیں سے قوی ہوتا ہے۔ اس آیت یمین سے مراد بادل، اور جیسا کہ اس آیت میں یمین سے مراد عدل ہے، اور اگر اس نبی نے ہم پر کوئی بات کھڑی ہوتی تو ہم نے ضرور ان کی عدل کے ساتھ پکڑ لیا ہوتا۔ عدل کے یہ یمین کا لفظ لایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑے سے تمام بتوں کو توڑنا شروع کر دیا اور تمام کو توڑ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو قوم آپ علیہ السلام کے پاس دوڑتی ہوئی آئی، تو آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اپنے ہی تراشے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہو، حالانکہ تم کو اور تمہارے کاموں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے سورہ صفات 94 تا 96 آیت میں، پھر وہ لوگ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے اور ابراہیم نے کہا، تم اپنے ہی تراشے کیے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہو، حالانکہ تم کو اور تمہارے کاموں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ آیت کریمہ میں یزفون کا لفظ آیا۔ تو دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ تم اپنے ہی ترائش کے بتوں کی عبادت کرتے ہو، حالانکہ تم کو اور تمہارے کاموں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کے سوا سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ قرآن مجید میں ہے سورہ انبیاء 58 نمبر آیت میں، سو ابراہیم نے ان کے بڑے بت کے سوا سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جب وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ جامعہ البیان میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑے سے تمام بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بڑے بت کے سوا سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تو قوم نے کہا، ہمارے معبودوں کے ساتھ جس نے یہ کارروائی کی ہے وہ ضرور ظالموں میں سے ہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کے ان بتوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا تو قوم کے لوگوں نے کہا، اس طرح جب قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کارروائی کی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ اسی نے یہ کام کیا ہے، ان میں یہ بت بہت بڑا ہے، اگر یہ بول سکتا ہے تو پوچھ لو۔ قرآن پاک میں ہے سورہ انبیاء 63 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ فرمایا، بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا تو ان سے پوچھو اگر بولتے ہو، یہ بولتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام سے یہ سوال کیا تھا کہ ان بتوں کو توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان کا بڑا یہ ہے کہ تم اس سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے۔ تو دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولنے کی نسبت بڑے بت کی طرف کی کہ اگر یہ بول سکتا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ اس کے فعل کی نسبت حقیقتاً ان کی طرف کی جائے، اور انہوں نے اس بڑے بت کے عجز کو ثابت کرنے اور اس کی توہین کرنے کے لیے اس کی طرف نسبت کر دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
इन बड़े बुत की तरफ तोड़ने की नस्बत बतौर सबब की है, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम की गैज़ो गज़ब और बुत तोड़ने का सबब वो बड़ा बुत था, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा तज़ीम और परतशिश की जाती थी। तो इसकी पूजा को बातिल करने के लिए आप अलैहिस्सलाम ने इन छोटे बुतों को तोड़ने की नस्बत बड़े बुत की तरफ कर दी थी। तो दोस्तों यहीं पे रुकते हैं, हम अगली किस्त में यहीं से बयान करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।